ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہاں موجود نہیں ہے، مکہ میں سفر پر گئے ہوئے ہیں، سفر سے واپس تشریف لائے اور آ کر مکہ والوں سے پوچھا کوئی اور بات ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ ابھی یہ باتیں پوچھ رہے ہیں کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ایک ٹولی اور گروہ کی شکل میں ان کے گھر میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے ابو بکر ہم تیرے انتظار میں تھے کہ تو ہمارا حاکم ہے، تو مکہ مکرمہ کے فیصلے قاضی القضاء کا عہدہ ان کے پاس تھا، آپ فیصلے ہم تیرے انتظار میں تھے ورنہ ہم نمٹ لیتے۔ آپ بتائیں کہ اس نے کہا ہے بت سارے کے سارے بیکار ہیں، بے جان ہیں، بے ضرر ہیں، بے نفع ہیں اور الہ نہیں ہے، صرف اکیلا معبود اللہ جل شانہ کی ذات ہے، تو ہم آپ کے انتظار میں تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم یہاں بیٹھو، اور کوئی باتیں کر کے انہیں ٹال دیا اور خود اٹھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ کتنی شاندار قسمت ہے، کتنا شاندار اللہ جل شانہ نے مقام اور مرتبہ اور نصیب لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی۔ آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور نبی علیہ السلام سے صدیق اکبر پوچھتے ہیں کہ چونکہ دوستی تھی پہلے بھی، تعلق تھا پہلے بھی، اور پوچھا کہ آپ کون سی بات کرتے ہیں، کون سا پیغام دیتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، مجھے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے اور سنو میں اللہ کا رسول ہوں، صرف رسول نہیں آخری رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، صرف نبی نہیں آخری نبی ہوں، میں اللہ جل شانہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو آگے سے بغیر دلیل مانگے، بغیر حیل و حجت کیے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ آخری نبی ہیں تو میں اس آخری نبی کا سب سے پہلا صحابی ہوں۔ آپ آخری نبی ہیں، میں اس آخری نبی کا سب سے پہلا صحابی ہوں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پیغام دو لوگوں کو، یہی پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام، اس سے پہلے تاجر ہیں اور ان کی تجارت یمن میں اور شام میں اور عرب ممالک میں پھیلی ہوئی ہے لیکن تجارت روک دی ہے۔ اب اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے محنت شروع کی ہے انہوں نے۔ پھر خبر ملی کہ کچھ غلام ہیں جن پر مکہ مکرمہ کے لوگ ظلم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، غلام ہیں، غریب ہیں۔ ابو بکر جب مشرکین مکہ انہیں تکلیف دیتے ہیں تو میرا دل بڑا دکھتا ہے، کوئی ترتیب بناؤ انہیں خرید کر آزاد کر دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 دینار اٹھاتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، جہاں آپ ضرورت محسوس کریں اسلام کے لیے آپ اس کو وہاں پر لگائیں۔ پھر گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے، ایک گلی سے چکر لگا رہے ہیں، حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی 70 سال کی خاتون مسلمان ہو گئی، اور صدیق اکبر فرماتے ہیں جب میں اس قبیلے کے محلے میں گیا تو میں نے دیکھا ایک 70 سال کی بوڑھی خاتون جو باندھی ہے اور اس کی ایک معصوم بچی 10-12 سال کی وہ بھی باندھی ہے، اور اس خاندان اور قبیلے کے لوگوں نے اسے پکڑا ہوا ہے اور ایک پانی کا بڑا برتن رکھا ہوا ہے جس میں پانی ہے، اور اس بوڑھی خاتون کے سر کو پکڑتے ہیں اور پانی میں ڈال دیتے ہیں، اس کا سانس پھول جاتا ہے،
اور جب وہ مرنے کے قریب ہوتی ہے تو اسے نکال لیتے ہیں، اور وہ منتیں کر رہی ہے اور لجاجت کر رہی ہے اور ان لوگوں سے اپنا چھٹکارا مانگ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ان کے قریب چلا گیا، میں نے کہا بتاؤ اس عورت کا قصور کیا ہے؟ آگے سے وہ کہنے لگے یہ جو عورت ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی ہے، یہ ہمارے خداؤں کو کچھ نہیں سمجھتی، یہ جو 360 بت بنائے اور سجائے اور کعبہ میں لگائے ہیں ان پر ایمان نہیں رکھتی، یہ کہتی ہے سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، میں اسی کے سامنے پیشانی جھکاؤں گی، میں اسی کی عبادت کروں گی۔ اس لیے ہم تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کوئی غلط تو نہیں کہہ رہی، یہ صحیح بات کہہ رہی ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا اس کو چھوڑو، اور اس بچی کو پکڑا اور بچی سے کہا کیا کہتی ہو؟ بچی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ ماں نے یہ دین آگے اپنے بچوں کو بھی سکھا دیا ہے، تو انہوں نے اس کی زبان کو ایک اوزار کے ساتھ پکڑا، زبان باہر نکالی جیسے پلاس ہوتا ہے اس طرح کی چیز کے ساتھ پکڑا اور زبان باہر نکالی، اور ایک لوہے کا کوئی سیخ انہوں نے گرم کی اور گرم کرنے کے بعد زبان پر لگائی اور بچی وہ تڑپ گئی اور نیچے گر گئی۔ اور یہ صورتحال ہے، ان کی تکلیف ہے، ماں بھی باندھی ہے اور تکلیف میں، بیٹی بھی باندھی ہے اور تکلیف میں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بچی تھوڑی سی ہوش میں آئی تو ان لوگوں نے کہا اٹھ، بچی اٹھی اور کہا اب کیا کہتی ہے؟ یہ تکلیف کاٹنے کے بعد بچی کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔